پانی آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ڈیم بنائیں گے۔ بلتستان میں مصنوعی گلیشیئر بننے کی پروجیکٹ پر کام شروع کریں، لوکل ایکسپرٹ کو ضرور انوالو کریں، فاق سے بندے لے کے نہ آئیں، زیادہ کام کرنے والے بندوں کی ضرورت ہے۔ کلسٹر کلیئر واٹر ایکسپورٹ کرنے کا بڑا ملک بن جائے گا، خوددار ملک بننے کی کوشش کریں، پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، بجٹ میں حکومت نے ایک خطیر رقم جو ہے آبی وسائل کے لیے رکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے اس کی فکر کرنی چاہیے، لیکن زیادہ تر پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو رقم جس مقصد کے لیے مختص رکھتے ہیں اس پر خرچ نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر رقم سپرفیشل لیول پہ جو ہے خرچ کیا جاتا ہے۔ سپرفیشل لیول پہ پروجیکٹ رکھتے ہیں، پھر ان کے مفاد کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اسی پر خرچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر بھی خرچ پورا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر انتہائی معذرت کے ساتھ بدقسمتی سے کرپشن کا نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری گزارش ہے حکومت پاکستان سے، خصوصاً پالیسی سازوں سے، ہماری مودبانہ گزارش ہے، دستبستہ گزارش ہے کہ پاکستانی مفاد میں جو آپ کام کر رہے ہیں، خدا را ان کو بحسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ابھی تو انڈیا نے پانی بند کرنے کی بات کی ہے، سنتاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس وجہ سے پاکستان کو بڑے مسئلے درپیش ہیں۔ اولاً تو انڈیا کر نہیں سکے گا، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، فزیکلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سنتاس معاہدہ ختم کر کے پانی کو روکے۔ لیکن یہ انڈیا کے ناپاک عزائم میں یہ سوچ اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایسا کر سکتا ہے، مستقبل قریب میں ایسا کر سکتا ہے کہ وہ پانی بند کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس کی کیپیبلٹی بھی ہو۔ حکومت پاکستان نے آبی ذخائر پر خرچنے کے لیے رکھا ہے۔ اولاً تو یہ رقم ناکافی ہے، دوسری چیز آپ پانی کو ذخیرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیم بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ سپرفیشل لیول کی بات ہے کہ آپ پانی آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ڈیم بنائیں گے۔ یہ جو شارٹ ٹرم آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سپرفیشل لیول پہ یہ ڈیم بنا کر پانی کو ذخیرہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ سپرفیشل لیول کا اور یہ شارٹ ٹرم فائدے کے لیے ہے۔ اب ذخیرہ کر کے کتنا پانی رکھیں گے، اور پہلی چیز، دوسری چیز، وہ کتنا کام آئے گا، پانی کتنی مقدار میں ہم پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہوگی، اس پر خرچ کتنا آئے گا۔ یہ چند کروڑ ارب روپے رکھے جو ہے آپ پانی کو اتنے بڑے پیمانے پر ریزرو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے جو آپ نے رقم رکھا ہے اس کو صحیح جگہ خرچ کریں۔ تجویز یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں مصنوعی گلیشیئر پر آپ کام کریں۔ گلگت بلتستان میں 5000 جگہوں پر اگر ہم مصنوعی گلیشیئر بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں پانی کی وافر مقدار یہاں سے میسر ہوں گے، اور ہم پانی اپنی ضرورت پورے کر کے ہم پانی کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ بات کرنا مضحکہ خیز ہوگا کہ پانی ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں یہی حالات رہیں، پانی کو ہم جنریٹ نہ کریں، آبادی بڑھتے جائیں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر پگھلتا رہے تو پانی کی قلت اس درجے کو پہنچ جائیں گے کہ لوگوں کو پانی کی بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی نوبت آ سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں ابھی بھی ارجنٹ آبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر آئس ٹوپا بنایا جاتا ہے جو چھوٹا گلیشیئر ہوتا ہے۔ اگر حکومت ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو یہ نہ صرف پہلے سے قدرتی گلیشیئر تھے وہ محفوظ ہوں گے، بلکہ آئس ٹوپا سے بھی پانی غیر مقدار میں میسر ہوگا۔ خدا را گورنمنٹ اس میں بھی انویسٹ کریں، گلگت بلتستان کے مختلف جگہوں پر جو ہے مصنوعی گلیشیئر بنانے کی کوشش کریں، اس پروجیکٹ پر کام کریں، اس کے لیے مقامی لوکل کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں، لوکل کاریگرز کو، لوکل ایکسپرٹس کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر ہم ٹیسٹ کیس کے طور پر فوری طور پر جو ہے گلگت بلتستان میں 100 مختلف جگہوں پر مصنوعی گلیشیئر بننے کی پروجیکٹ پر کام شروع کریں، اس کے لیے لوکل کمیونٹیز کو اور لوکل ایکسپرٹ کو ضرور انوالو کریں۔ اب اس کے لیے بھی وفاق سے بندے لے کے نہ آئیں، زیادہ پڑھے لکھے CSS کروا کے یا مختلف کمپٹیٹیو ٹیسٹ لے کر 17 18 کے گریڈ والے افیسر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لوکل ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، گراؤنڈ پر کام کرنے والے بندوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ فزیکل کام کی ضرورت کی جگہوں پر بھی جو ہے ایکسپرٹس کو جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جن کو انگلش آتی ہے، ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ کاغذ پر صرف کام کرنا ان کو آتا ہے، کمپیوٹر پر کام کرنا آتا ہے، وہ فزیکل گراؤنڈ میں کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کام کرنا تو دور کی بات، وہ ان مقامات تک جا ہی نہیں سکتے ہیں ان پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے جن جگہوں پر جانا ضروری ہوتا ہے، جہاں پر یہ کام ہونا ہوتا ہے۔ فوری طور پر گلگت بلتستان میں 100 مختلف مقامات پر جو ہے مصنوعی گلیشیئر بنانے کا پروجیکٹ شروع کریں، اس کے لیے لوکل کمیونٹیز کو انوالو کریں، لوکل ایکسپرٹس کو ہائر کریں، لوکل لوگوں کو بڑی تعداد میں انوالو کریں۔ اس کے لیے آپ
روایتی طریقے سے آپ پروجیکٹ لانچ نہ کریں, پروجیکٹ کو لیڈ نہ کریں. اچھی طریقے سے کریں گے, فنڈ کا بڑا مقدار جو ہے وہ کرپشن کے اندر ہو جائے گا, جو بچتا ہے وہ ٹی اے ڈی اے اور ٹرانسپورٹیشن میں خرچ ہو جائے گا, باقی وہ پیپر ورک میں خرچ ہو جائیں گے. اگر روایتی طریقے سے کام کریں گے تو گراؤنڈ پر کچھ بھی کام نہیں ہوگا, صرف کام کاغذوں میں ہوں گے, دفتروں میں ہوں گے اور کمپیوٹر میں ہوں گے, اور وہ صرف آن لائن آف لائن تقریروں میں ہوں گے. اگر گراؤنڈ پر ریئل کام کرنا چاہتے ہیں, لوکل کمیونٹیز کو انوالو کریں, لوکل ایکسپرٹس کو ہائر کریں, لوکل دیسی طریقے کو پروموٹ کریں. دیسی طریقے سے بنانے کا جو برسوں پرانا جو طریقہ کار ہے, جس میں گلیشیئر بناتا ہوا آ رہا ہے, گلیشیئر کامیاب جا رہا ہے, اسی طریقہ کار کو اپنائیں, پروجیکٹ شروع کریں. انشاءاللہ ہمیں قوی امید ہے کہ پاکستان پانی میں خود کفیل ہو جائے گا. آپ پروجیکٹ شروع کریں, انشاءاللہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائیں تو ہم 30-40 سال کے مختصر عرصے میں انڈیا کے پانی کا محتاج نہیں رہے گا. اور پاکستان میٹھا, صاف شفاف, کلسٹر کلیئر, فل آف منرل واٹر ایکسپورٹ کرنے کا خطے کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا. ہماری گزارش ہے, ایک خوددار قوم ہے, خوددار ملک بننے کی کوشش کریں, پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کریں. لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اگر آپ ان فنڈز کو اچھی جگہ, صحیح وقت پر, صحیح مقدار میں استعمال کریں گے. تو بہت بہت شکریہ.